پر خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو ڈالر مل نہیں رہا تھا، اور جوں یہ غیر یقینی کی فضا بڑھتی جا رہی تھی، ڈالر کی اڑان بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کل جب رات کو 8:30 بجے سپریم کورٹ نے آئین کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کی سربلندی کے لیے اپنا تاریخی فیصلہ دیا، اس کا امیڈیٹ امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ جو غیر یقینی کی سچویشن تھی، جو یہ غیر یقینی کی فضا تھی، اس میں کمی آئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج صبح ابھی فیصلہ ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، 3 روپے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے، یعنی کہ آپ کا روپیہ کی پوزیشن 3 روپے بہتر ہوئی ہے۔ اور اس کا امپیکٹ میں ذرا آسان الفاظ میں جو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس 3 روپے جو روپے کی قیمت میں بہتری آئی ہے، ہمیں جو اپنے بیرونی قرضے ادا کرنے تھے پاکستان کو، اس کے اوپر چند گھنٹوں میں 450 ارب روپے 450 بلین روپیز کا فرق پڑا ہے، یعنی کہ 3 روپے ڈالر کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹ فائدہ جو پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی ہم سب کو ڈائریکٹ فائدہ وہ 450 ارب روپے کا ہوا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ غیر یقینی کی فضا کمپلیٹلی دم توڑ جائے گی اور آپ اپنے انویسٹر کو کانفیڈنس دیں گے، اپنی معاشی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ اسی طریقے سے بہتری کی طرف جائے گا۔ دوسرا بیرومیٹر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسٹاک ایکسچینج، کہ آج جمعے کی نماز سے پہلے تک 650 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے، ٹی ایس ایکس انڈیکس جو ہے، یعنی کہ اربوں روپے کا کاروبار جنریٹ ہوا آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں، جس کا فائدہ اگین آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو، آپ کو، مجھے ہو رہا ہے، کیونکہ جب 650 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر ایک بار پھر آپ کی مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے، وہ پیسے لگانے کو آپ کے ملک میں تیار ہو رہا ہے، اور جب پیسے آپ کے ملک میں لگیں گے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی، آپ کے زر مبادلہ کی سچویشن بھی بہتر ہوگی۔ یہ ہے فائدہ۔ ابھی عمران خان گیا نہیں ہے، ابھی عمران خان آج بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، آج بھی جانے کا کوئی موڈ ان کا نہیں لگ رہا، کل تک تو لگتا ہے وہ رہیں گے۔ 10:30 بجے انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس کال ہو جائے گا، اور جب کال ہوتا ہے اجلاس تو انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا پارلیمان اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 95 کے تحت عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے اور اپنا نیا قائد اعوان منتخب کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جمہوریت کی جیت ہے، جو آئین سے محبت کرتے ہیں، قانون سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی جیت ہے کہ پہلی بار ماضی میں یا تو مارشل لاء لگ جاتا تھا یا 58(2)B کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی پارلیمان کے ممبران نے کسی عوام دشمن حکومت کو خود گھر نہیں بھیجا۔ یہ پہلی بار تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، تمام جمہوریت آئین پسند قوتوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جاتے جاتے آخری وقت چل رہا ہے تو یہاں پر بھی شرارت لوگوں کو سوج رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عمران خان پھر سرپرائز دے گا۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا جو سرپرائز تھا وہ ان کے لیے شوق میں تبدیل ہو گیا، اور وہ اردو والا شوق نہیں، انگلش والا شوق ہے۔
اور اس وقت ان کو شاک ایبزاربر کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ 3 اپریل تک یہی لوگ سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے تھے, اور آج کل رات کے فیصلے کے بعد اب ان لوگوں نے الزامات سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر لگانا شروع کر دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب عمل ہے. خدارہ یہ جو غیر یقینی کی فضا ہے, آئین شکنی کی فضا ہے, قانون شکنی کی فضا ہے, اس کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو اب سٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. میں ایک پھر بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مانیٹری پالیسی میں کل 250 پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے, اور آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12.5% پر کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ کہہ لیں یا غلط عمل ہے. کیونکہ کل مانیٹری پالیسی اناؤنس نہیں ہونی تھی. کل تو جشن کا سما تھا, غیر یقینی کو ختم کرنے ہم جا رہے تھے. مانیٹری پالیسی کا شیڈیول بنتا ہے, اور کل کوئی شیڈیول نہیں تھا اسٹیٹ بینک کا کہ وہ نئی مانیٹری پالیسی اناؤنس کریں گے, جس کے تحت انہوں نے کل مانیٹری پالیسی اناؤنس کی اور 250 بی پی ایس انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر کے جو شرح سود کو 12.5% پر لے گئے ہیں, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمل نہیں ہوا ہوتا تو آج شاید اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی اضافہ ہوا ہوتا. یہ اس طرح کے حربے ایک بار پھر غیر یقینی کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو اب سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ جو آپ استحصال آپ نے کیا ہے, تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن جاتے جاتے بھی آپ نے پھر شرارت کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں ان شریر لوگوں کو باز آنا چاہیے شرارت کرنے سے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک بار پھر اس ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی لانے کے لیے ہم سب کو اس غیر یقینی کی فضا کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس امید کے ساتھ کہ ایک مشکل وقت ہم نے کراس کر لیا, لیکن ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور مشکلات آنی ہیں. ہمیں ان مشکلات کا بہادری کے ساتھ سامنا کرنا ہے, ان کی شرارتوں کو روکنا ہے, تاکہ صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کی آئین و قانون کے مطابق خدمت کی جا سکے. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کل کے فیصلے کے باوجود کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا. یہ بتائیے بال آخر ہے کون سا؟ دوسرا یہ کہ وہ خلائی مخلوق کے پاس بال ہے, یہ کس پچ پہ کھیلے گا؟ زمین میں تو ایسی پچ نہیں ہے, ایسا کوئی ٹورنامنٹ بھی نہیں ہے جہاں وہ آخری بال تک کھیلے گا. اچھا, آج وہ ٹیسٹ میچ ہوتا تھا نا عمران خان صاحب کے زمانے 5 دن کا, تو اس طرح وہ سوچا انہوں نے کہ 5 سال تک میں کھیلتا ہی رہوں گا. بھائی حالات تبدیل ہو گئے, T20 اور T10 کا زمانہ ہو گیا. بالخصوص ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے, نائٹ کرکٹ 8 اوور کی ہوتی ہے. تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت چلانا اور میچ کھیلنا آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. انہوں نے بدقسمتی کے ساتھ حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو بھی ایک میچ کی طرح سمجھا کہ کھیل لو, کھیلتے رہو. تو بھائی آپ کو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خدمت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی ذہنی استحکام دکھانے کی ضرورت ہے, ذہنی سٹیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا نقصان پاکستان کو اس لیک آف سٹیبلٹی کی وجہ سے ہوا ہے, یعنی کہ ایک دن وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا. دوسرے دن کہتا ہے IMF جانا ناگزیر ہے. ایک دن کہتا ہے میں ملیشیا جاؤں گا, ایک دن کہتا ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں گا, ایک دن کہتا ہے میں چین جاؤں گا, ایک دن کہتا ہے میں روس جاؤں گا, ایک دن امریکہ. اس کنفیوژن کی وجہ سے جتنا نقصان
پاکستان کو پچھلے 3.5 سالوں میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ اب چیزوں کا فیصلہ کرنا شروع کرے، جس کلیئرٹی کے ساتھ کل معزز سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اور اگر ہم کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، وہ بیرونی سازشوں کو چھوڑ دیں، جو اندرونی سازش بیٹھی ہے نا، جو انہوں نے آئین کے خلاف کی تھی، ہمیں اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ان کی سازش کی وجہ سے پچھلے 5-6 روز میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے نا، وہ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کی شرارت سے، ان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جیت جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کی. اس طرف کر کے پھر ایک ایک اس طرف کروں. بڑا فیصلہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ابھی آیا ہے، فقہ قانون کو کالعدم قرار دے دیا گیا. کل سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا تھا. اب عمران خان جو آج تقریر کرنے جا رہے ہیں، ان کا شاید آخری خطاب بھی ہوگا، اس کی وجہ سے بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. اس حوالے سے اگر وہ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں جو غیر آئینی ہو یا کوئی اس طرح سے، تو اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور برے فیصلے ختم ہو رہے ہیں. کل ایک اچھے بڑے فیصلے کی نوید اور نظیر ہمیں ملی سپریم کورٹ کی جانب سے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پسند قوتوں کو، میڈیا کی آزادی سے محبت کرنے والے لوگوں کو، یا اظہار رائے کے حق سے محبت کرنے والے لوگوں کو ایک اچھی نظیر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مل گئی. تو میں سمجھتا ہوں برے فیصلوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، بڑے فیصلوں کا وقت شروع ہو گیا ہے. عمران خان صاحب، میں کہہ رہا ہوں نا، کرکٹ میچ نہیں ہے، کھیلنا کودنا ختم کر دیں. ریاستیں چلانا کھیلنا کودنے کے مترادف نہیں ہوتی. اب یہ اپنا چورن منجن آخری چند گھنٹے بھیجنے کی کوشش کریں گے. مجھے میں سن رہا تھا کہیں کوئی ان کا بندہ کہتا کہ شاید وزیر اعظم اسپیکر کا استعفیٰ لے لیں. اگر آپ اس طرح کی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کل کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ اس کی کھلم کھلا کنٹیمپٹ کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کل اجلاس ہونا ہے، اور 10:30 بجے کی کٹ آف کا ٹائم سپریم کورٹ کے آرڈر میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر غیر یقینی بڑھے گی. میں بتانا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں، ان کے ساتھ جو 18, 20, 25, 30 لوگ ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. استعفیٰ قبول ہو جائے گا، سیٹ خالی ہو جائے گی، بائی الیکشن وہاں پر ہو جائے گا، اور بائی الیکشن کے بعد نئے ایم این ایز وہاں پر آ جائیں گے. کل وزیر اعظم صاحب کو جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم کو آئین کے مطابق آنا ہے. اور آئین بڑے واضح الفاظ میں آرٹیکل 91 میں کہتا ہے کہ میجورٹی آف دی اسمبلی، ٹوٹل ممبرشپ جو ہے 342 کا ہاؤس ہے، 172 اراکین کا ووٹ اگر کسی شخص کو حاصل ہے تو وزیر اعظم بن جائے گا. اور انشاءاللہ اپوزیشن یہ ثابت کرے گی کہ 172 نہیں، 172 سے کہیں زیادہ نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگلا قائد اعوان انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن کا ہوگا. سنجے چلیں. دیکھیں، میں نے غالباً پچھلے ہفتے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور مجھ سے یہ واضح سوال پوچھا گیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے. جو ہمارا معاہدہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، جس معاہدے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دستخط کیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کیا ہے، JUI نے بھی کیا ہے، مسلم لیگ نواز نے بھی کیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی کیا ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی کیا ہے، اس کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں بتانا چاہوں گا آپ تمام دوستوں کو کہ نئے صوبوں کے حوالے سے کوئی معاہدہ آئین سے زیادہ مقدم نہیں ہو سکتا. آئین پاکستان میں وہ طریقہ کار درج ہے، وہ طریقہ کار کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر طریقہ کار فالو ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ اس طرح کی سوشل میڈیا میں چہمہ گوئی کر رہے ہیں، میں اس تاثر کی پہلے بھی تردید کی، ایک بار پھر تردید کرنا چاہوں گا. اس طرح کا کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ہم سب کے لیے
تمام سیاسی جماعتوں کے لیے آئین مقدم ہے اور آئین کے اندر اس کا طریقہ کار واضح الفاظ میں درج کیا جا چکا ہے. جی ہاں. دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا ملبہ ڈال دیا جاتا تھا, تو لیٹ سے سندھ حکومت وفاقی حکومت سے ناراض ہوتی تھی. ناراض کیوں ہوتی تھی؟ کہ اگر صوبہ سندھ کو اس کی عوام کی گیس نہیں مل رہی, آئینی حق کے مطابق گیس نہیں مل رہی, تو کون نہیں دے رہا؟ وفاقی حکومت نہیں دے رہی تھی. تو ہم اپنا گلہ تو کریں گے نا ان سے. اگر وفاقی بجٹ میں سندھ کی اسکیموں کو پرائیورٹی نہیں دی جاتی, سندھ کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہوتا, تو ہم اس کے اوپر گلہ تو کریں گے نا. اگر وفاقی حکومت اورنج لائن بناتی ہے اور کراچی سرکولر ریلوے کو نہیں بناتی, پنجاب میں خیبر پختونخوا میں موٹر وے بناتی ہے, لیکن حیدرآباد سے سکھر کا موٹر وے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے, ہم اس کے اوپر پیسے نہیں لگائیں گے اپنے بجٹ کے, تو اس کے اوپر ہم گلہ کرتے تھے نا. اگر وفاقی حکومت صوبہ سندھ کے آئلینڈز کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کرتی تھی تو اس کے اوپر ہم گلہ کرتے تھے. اگر غیر منصفانہ سینسس کو وفاقی حکومت اپروو کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر گلہ کرتے تھے. تو یہ تو سارے آئینی قانونی اصول تھے جس کے اوپر ہم گلہ کر رہے تھے. جہاں تک مہنگائی کی سچویشن ہے, جہاں تک اور ضروری اشیاء کی قیمتوں کا تعلق ہے, ہاں پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں کنٹرول ہوں گی, تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے میں جو آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, جو پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ آسانی سے کنٹرول کر پائیں گے. لیکن اگر آپ ڈالر اسی طریقے سے بڑھتا گیا اور 200 روپے ٹچ کر جاتا ہے تو نیچرلی تیل کی قیمتیں مہنگی ہوں گی, نیچرلی گیس کی قیمتیں مہنگی ہوں گی, بجلی کی قیمتیں مہنگی ہوں گی, اور اس کا کورسپونڈنگ ایفیکٹ آپ کی معیشت کی ہر چیز کے اوپر آئے گا. تو ضرورت اس بات کی کہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں, جو ان پٹ کاسٹ ہے, اگر اس کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ مہنگائی کے جو جن کو ہے اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اور اس لیے میں اس بات پر ایمفسائز کر رہا ہوں کہ آپ کو غیر یقینی کی فضا کو ختم کرنا ہوگا. آپ کو معاشی سٹیبلٹی لانے کے لیے ذہنی سٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. آپ کو ایسی پالیسیز لانی ہوں گی کہ انویسٹر یہ سوچے کہ ہاں یہ نہیں ہوگا کہ آج حکومت پالیسی اناؤنس کرے کل یو ٹرن لے لے. آپ کو اپنے انویسٹر کو کانفیڈنس دینا ہوگا, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو سنجیدہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد کریٹ ہوا ہے, اور میں سنجیدہ کا ورڈ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ لوگ مل کے ان غیر سنجیدہ قوتوں کو روکیں گے, اور یہ جو بار بار انتشار اور بے یقینی کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش پچھلے 3.5 سالوں میں کی گئی ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا ہمارا کہ اس غیر یقینی کو ختم کریں اور سٹیبلٹی اپنی پالیسیز میں اور اکنامک سٹیبلٹی اس کی وجہ سے اپنی قوم کو دیں. جی کیسے دیکھیں آرٹیکل 6 کے اوپر کارروائی کرنے کا جو استحقاق ہے, آرٹیکل 6 کے تحت یہ جو ٹریزن ایکٹ ہے ہمارا, وہ وفاقی حکومت کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 اپریل کے اقدامات تھے, چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ہوں, وفاقی وزیر قانون کی جانب سے ہوں, وزیر اعظم یا صدر مملکت کی جانب سے ہوں, وہ بہت ہی زیادہ کانٹروورشل اور آئین شکن فیصلے تھے, جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. اب نئی حکومت قائم ہوگی, نئی حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ جن لوگوں نے آئین کو پامال کرنے کی یہ کوشش کی تھی ان کے خلاف کس طریقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ اب مستقبل میں جو لوگ اس طرح اس راستے پر جاتے ہیں ان کے لیے ایک مثال قائم کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی. اب جو پارلیمان ہے ہمارا اور ہماری وفاقی حکومت انشاءاللہ جو بننے جا رہی ہے, اس کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے سٹیپس لیں کہ اس طرح کے جو آئین شکن لوگ ہیں ان کے راستے مستقبل کے لیے روکے جائیں, تاکہ ہم آج مثال وہ اسٹیبلش کر سکیں. یہ کر کے میں آپ کہہ رہا ہوں کافی زیادہ اس طرف ہو گئے, معاف کیجیے گا, معاف کیجیے. پاکستان سب گرے لسٹ میں ہے اور اعلانیہ غیر اعلانیہ معاشی پابندیاں بھی ہیں سپر پاور کی طرف سے. اگر وہ تھوڑی تو حکومت یہ فارم ہوتی ہے اور دور ہو جاتی ہے تو خان صاحب کا وہ جو نیریٹو ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ سازش تھی مجھے گرانے کی, وہ اس پر مہر ہو جائے گی. اگر یہ چیزیں رہتی ہیں تو آپ
آپ کی جو نئی حکومت بن گئی کولیشن کی وہ مشکلات کا شکار رہے گی, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں پورا ملک ہی ہمارا گرے میں چلا گیا تھا پچھلے 3.5 سالوں میں. ریاستیں چلتی ہیں, حکومتیں چلتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ پہ, کلیئر کہ ہاں یار ادھر جا رہے ہیں اور پھر ادھر ہی جا رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ادھر جائیں پھر ادھر جائیں. آپ نے ندیم افضل چند صاحب ترجمان ہوتے تھے عمران خان صاحب کے, انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں جو کچھ باتیں کہی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں, وہ شو کرتا ہے کہ سارا ملک ایک گرے کیفیت میں تھا. اور سب سے بڑا چیلنج صرف گرے لسٹ سے باہر نکلنا نہیں ہے, اس گرے سوچ کو ختم کرنا ہے, ایک بار پھر بلیک اینڈ وائٹ میں آنا ہے کہ ہاں کلیئرٹی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کیے جائیں. اور ایک بار کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا شروع کر دیے تو جتنی بھی گرے ایریاز ہیں, گرے لسٹ ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. تو وہ کسی کی مدد سے نہیں ہوں گی. وہ آج حکومت اگر فیصلہ کرے گی کہ ہم گرے سے نکلنا چاہتے ہیں, اس گرے سوچ سے, گرے ذہنیت سے نکلنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. الیکشن کمیشن نے نئے ڈیجیٹل جو مردم شماری ہے اس سے پہلے جو ہے نا وہ حلقہ بندیوں کا سلسلہ کر دیا ہے, اعلان کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, موقف پہلے جو تھا خاص طور پر ابھی جو انتخابات ہوں گے تو 5 سال تک دوبارہ مردم شماری نہیں ہوگی, اور اسی بنیادوں پر جو ہے نا جو NSC وارڈ کے مطابق جن کو جو ملتا رہے گا وہ وہی پرانا حساب سے ملتا رہے گا. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دوسرے ایک اور سنجیدہ سوال ہے کہ اگر اپوزیشن کی حکومت قائم ہوئی تو جس طرح بتایا جا رہا ہے صرف انتخابی اصلاحات کے بعد ہم انتخابات کرائیں گے, تو کیا اس سے پہلے جو نیب آرڈیننس ہے اس کا خاتمہ اور اس کے علاوہ اور بھی بلیک جو قوانین کیے گئے اس دور میں, کیا ان کا خاتمہ کر کے جائے گی یا ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے میں جسارت کروں. یہ جو ہمارے یہاں ہے نا اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی عادتیں جو کہ پی ٹی آئی نے پچھلے 3.5 سال میں بڑی پروان چڑھائی ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں میں سنجیدہ سوال پوچھ رہا ہوں, یہ فیصلہ آپ عوام کو کرنے دیں کہ سنجیدہ ہے نہیں ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہر نئے مردم شماری جب فائنل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حلقہ بندیاں کرنے کی ضرورت ہے. جب 2013 کے متنازع سینسز آئے تو اس وقت پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ان متنازع سینسز کو ہم کنفرم نہیں کر رہے, ان کو ہم اپروو نہیں کر رہے, تو ایک 24ویں آئینی ترمیم آئی جس کے تحت ان پریلیمنری سینسز کے مردم شماری کے رزلٹ کے اوپر حلقہ بندی کی گئی. پہلا فیصلہ یہ ہوا, دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم قومی اسمبلی کی نشستوں کو نہیں بڑھائیں گے, یعنی کہ حلقہ بندی سے پہلے یعنی کہ مردم شماری سے پہلے جو 342 کا ایوان تھا وہی 342 کا ایوان رہے گا, تو سیٹیں نہیں بڑھائیں. اب 2 فیصلے کرنے ہیں کہ کیا پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری نمبر آف سیٹس کو بڑھایا جا رہا ہے یا نہیں بڑھایا جا رہا. اگر نمبر آف سیٹس بڑھیں گی تو پھر آپ کو نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندی کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن اگر پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم سیٹیں نہیں بڑھا رہے, یہی 342 سیٹیں رہیں گی, تو پھر میں سمجھتا ہوں 2017 میں حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں. جو انٹرم رزلٹ تھا, پریلیمنری رزلٹ تھا, اس کے بیسس کے اوپر میں سمجھتا ہوں انہی حلقہ بندیوں کو ایک بار پھر الیکشن کمیشن انڈورس کر سکتا ہے تاکہ آپ ایک بار پھر الیکشن کی طرف جا سکیں. تو ابھی کیوں حلقہ بندیاں کرنے کا اعلان؟ مجھے نہیں پتہ, میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں اور نہ میں عمران خان ہوں کہ دوسروں کے لیے بات کر لوں. تو اس کا آپ کو بہتر جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان دے سکتا ہے. لیکن جو میری اپنی قانونی آئینی رائے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر سیٹیں نہیں بڑھ رہی تو مردم شماری 2017 کے بعد ہو چکی ہے, جس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ ماضی میں کشمور سے 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, مردم شماری کے بعد 1 ہو گئی. نواب شاہ سے 5 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, 1 کم ہو کے 4 ہو گئیں. کراچی سے 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں, وہ بڑھ کے 21 ہو گئیں. اور اسی طرح پنجاب کی غالباً 7 سیٹوں کو کم کر دیا گیا تھا, جس کا اضافہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوا. تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے. کیونکہ اس وقت فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ 342 کے نمبر کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اگر آج پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے آئینی ترمیم لانی پڑے گی. آپ کو 2/3 اکثریت سے آئین کو امینڈ کرنا پڑے گا, تبھی آپ 342 کے نمبر کو چینج کر کے نیا نمبر لا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے, کوئی فرد واحد نہیں, کہ نمبر 342 رہے گا, تو پھر تو مردم شماری ہو چکی ہے, اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آئین کے آرٹیکل 51 کی کمپلائنس میں ہیں.
لیکن اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں نمبر آف سیٹس کو بڑھا دیا جائے تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ متنازع سینسس تھا اور اس متنازع 2017 کے سینسس کے اوپر اگر آج آپ قومی اسمبلی کی سیٹس کو بڑھائیں گے تو کنٹروورسی میں اضافہ ہوگا. یہ میری ذاتی رائے ہے. اس کا فیصلہ جو ہے سیاسی اکابرین جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں, وفاقی پارلیمان میں بیٹھے ہیں, وہ اس کا فیصلہ کریں گے. دوسرا سوال سر, دوسرا کیا تھا؟ اگر آپ کی حکومت آئی تو صرف انتخابی اصلاحات کرے گی یا نیب قوانین؟ میں سمجھتا ہوں بہت ساری اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو یہ ملک مبہم طریقے سے چل رہا تھا نا, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے, اس گرے ایریاز کو ختم کرنے کے لیے جو کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے, اپنے انویسٹرز کو, اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے جو قوانین ختم کرنے کی ضرورت ہے, قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اپنے سیاسی لیڈران کو, اپنی بیوروکریسی کو, اپنے ملک میں جو انویسٹر آتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ فیصلہ سازی کا پروسیس نہ رکے. جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, اصلاحات لانے کی ضرورت ہے, وہ کرنی چاہیے. اور پارلیمان کا بنیادی کام اصلاح کرنا ہوتا ہے, جو کہ پچھلے 3.5 سالوں میں اصلاح نہیں ہوئی, بس یہ لوگ مسلط رہے ہمارے اوپر. شیخ رشید کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ یہ ملک مزید نہیں چل سکتا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تحریک کا یہ بڑی کو تو میں شیخ رشید صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ملک چوروں سے نہیں چل سکتا. وہ چور انشاءاللہ کل گھر چلے جائیں گے, فکر نہ کریں آپ. ختم ہو گیا. اب تو آئین سے انحراف کا الزام لگے گا, اس کے اوپر انشاءاللہ فیصلہ بھی کیا جائے گا. ہاں جی پارٹیوں کے اندر آپ نے کہا کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ کو معاہدہ ہو گیا. کیا آئندہ دنوں کے اندر وفاقی حکومت بنتی ہے, کراچی کے اندر جو ہے وہ ترقی نظر نہیں آتی ہے, وہ اس میں نظر آئے گی؟ میں تو کہتا ہوں, میں نے ایک بار نہیں کہا, کئی بار کہا ہے کہ پاکستان کا انڈسٹریل, کمرشل کیپٹل, فائنینشیل کیپٹل کراچی ہے اور سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے. تو اگر ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو کراچی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. اور وزیر اعلیٰ سندھ انشاءاللہ نئی حکومت جب فارم ہو جائے گی, سارے سندھ کا مقدمہ اور بالخصوص سندھ کا جو دارالحکومت ہے کراچی, اس کا مقدمہ بھی وفاقی حکومت کے سامنے رکھیں گے تاکہ جو ماضی کی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے اور چیزوں کو صحیح سمت میں گامزن کیا جا سکے. لاسٹ کوشچن ہے. ہمارا پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کوئی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اس طرح کا معاہدہ نہیں. اگر ہوتا تو وہ پبلک کر دیا جاتا. جب ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ جو ہے اس کو پبلک کر دیا. دیکھیے پیپلز پارٹی, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم تو وزیر اعظم نہیں بن رہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو لیڈ کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے 3.5 سال میں اس قوم کے ساتھ زیادتی عمران خان صاحب کی حکومت نے کی ہے, اس زیادتی کو ترک کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو پولیٹیکلی جو پولرائز سچویشنز کو ختم کریں, سب ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں کو کانفیڈنس دیں کہ یار اس ملک میں سٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, اکنامک سٹیبلٹی ہوگی, کانسٹیٹیوشنل لیگل سٹیبلٹی ہوگی, اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. اور انشاءاللہ جو کل کا یہ فیصلہ ہے یہ اس سٹیبلٹی کی طرف ہم کو لے کے جائے گا. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.